وحی کی شدت اور گرانی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: بے شک ہم جلد ہی القاء کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی۔ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ران میری ران کو توڑ کر رکھ دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول اس حالت میں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوتے تو وہ اپنی گردن زمین پر رکھ دیتی۔ اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ حرکت کر سکے، حتیٰ کہ نزول وحی کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا۔ حضرت ابو روا دوسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ اپنے ہاتھ مار رہی تھی، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ اس کے بازو ٹوٹ رہے ہیں۔ بعض اوقات وہ بیٹھ جاتی، بعض اوقات اپنے پاؤں زمین پر گاڑے ہوتے، اٹھ کھڑی ہوتی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی گرانی ختم ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موتیوں کی مانند پسینہ مبارک گرتا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شدت آ لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی رنگت متغیر ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چشمان مقدس کو بند کر لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی نظر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ یہ نزول وحی کا اختتام ہو جاتا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خراٹوں جیسی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارکہ متغیر ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دندان مبارک سے سردی محسوس کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح گرنے لگتے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ مبارکہ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ المائدہ کا نزول ہو رہا تھا۔ قریب تھا کہ میرا بازو اس سورہ کے بوجھ کی وجہ سے ٹوٹ جاتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ المائدہ کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ برداشت نہ کر سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے تشریف لے آئے۔ الحافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صحیحین میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب حال کبھی ادھر اور کبھی ادھر جاتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سخت سردی کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ جب یہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین عطر پر پسینے کے قطرات بہہ رہے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا احساس ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گھنٹی کی آواز سنتا ہوں، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ جب بھی مجھ پر نزول وحی ہوتا ہے، میں یہ گمان کرتا ہوں گویا میرا نفس قبض کیا جا رہا ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت زیارت کر لوں جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جرانہ کے مقام پر تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر کپڑا تھا جس سے سایہ کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بعض صحابہ کرام بھی تھے جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس نے خوشبو لگا رکھی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے خوشبو لگانے کا احرام باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، پھر خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت یعلا کو اشارہ کیا، آؤ دیکھ لو۔ حضرت یعلا آئے اور انہوں نے اپنا سر اندر داخل کیا۔ انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں جس طرح جوان اونٹ سے آتی ہیں۔ سات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہی رہی، پھر یہ ختم ہو گئی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شدت نے آ لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبل باریک پردہ آ لیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور جسم کی رنگت متغیر ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں کسی ایک کے ساتھ بھی گفتگو نہ فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں درد شروع ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس پر مہندی لگا لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس اور لبیں لالیں کو حرکت دیتے۔ اس وقت یہ آیت طیبہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے حبیب، آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو۔ ہمارے ذمے ہے اس کو سینہ مبارکہ میں جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ بس جب ہم ایسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اسی پڑھنے کا اور ہمارے ذمے اس کو کھول کر بیان کر دینا۔ اس کے بعد جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سے سنتے۔ جب وہ چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی قرأت فرما لیتے جیسا کہ رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا۔ امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت لکھی ہے، انہوں نے فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تو ہم میں سے کوئی ایک نظر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا حتیٰ کہ وحی کا نزول ختم ہو جاتا۔